ابھی آپ لوگوں کے سامنے مولانا شافی صاحب مخاطب کر رہے تھے. کسی کام سے شہر کے باہر گیا ہوا تھا تو واپسی میں کافی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بنایا. اس بات کو بار بار غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا ہماری ایسی سعادت ہے اور ایسی عزت ہے کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں. آدمی سب کچھ قربان کر سکتا ہے، فدا کر سکتا ہے، پر اپنے ایمان کو نہیں کھو سکتا. یہ بات اس زمانے میں خاص طور سے استحضار کرنے میں، بار بار سوچنے کی، بار بار غور کرنے کی ہے، اور اس کا اتنا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اور ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اس کے مقابلے میں کسی چیز کی وقعت کو نہ سمجھ سکی. اتنا اس کا ذکر ہونا چاہیے، مذاکرہ ہونا چاہیے. آج ہمارے گھروں میں فضول بکواس ہو رہی ہے، بیکار باتیں ہو رہی ہیں، اور ٹائم اسی میں خراب ہو رہا ہے کہ سب کیا شہر میں ہو رہا ہے، کیا ملک میں ہو رہا ہے، اور کیا خبریں ہیں، اور کیا واٹس ایپ پہ آ رہا ہے. بس یہی سب دیکھنے دکھانے میں اور اسی کے سمجھنے سمجھانے میں ہماری عمر کا بڑا حصہ گزر رہا ہے. خاص طور سے مستورات بھی اب فون کی وجہ سے اسی میں لگی ہوئی ہے. پہلے اخبار دیکھا کرتے تھے تو پھر بھی بیزار ہو جاتا تھا آدمی تھوڑی دیر کے بعد، اور بیزار ہو کے پھینک دیتا تھا. تو پھر تو اب جو مصیبت ہے وہ مصیبت بیزار ہونے کی بھی نہیں ہے. ایک دفعہ فون کھولا تو گھنٹہ گزر گیا کہ 1.5 گھنٹہ یا کہ 2 گھنٹہ، کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹائم گزر رہا ہے، اور آدمی اس میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے. نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. جیسے مثل مشہور ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ایسی صورتحال ہو گئی ہے اس وقت میں مسلمانوں کی کہ وہ نہ اللہ کو پا رہے ہیں نہ دنیا ہی کو پا رہے ہیں. دنیا میں بھی صفر ہیں، کچھ کمانے کے، نہ کچھ کرنے کے، نہ کرانے کے. اور آخرت کا تو معاملہ سب سے بڑا نقصان کا ہے، مگر اس میں بھی بالکل لاپرواہ ہیں. اس وجہ سے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ماحول کو تبدیل کریں اور اعمال والا ماحول بنائیے. قرآن کی تلاوت ہو، صبح اٹھیں سب سے پہلے جو ہے نماز سے فارغ ہوں، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر گھر گھرستی اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اس کے بعد جب بچے اسکول چلے جائیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا آرام کر لیں، اور اس کے بعد گھر کی صفائی ستھرائی ان کاموں کے اندر لگے رہیں. کام پر کام ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، اور دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. آج کل ان چیزوں کا شوق تو ختم ہو گیا بالکل. اب جو گھروں میں چل رہا ہے یہی سب، زیادہ سے زیادہ گھر گھرستی، اور اس کے بعد فارغ ہوئے تو فون میں اوقات خراب کرنا، بس یہ چل رہا ہے. اس لیے ایمان اس سے کمزور ہو جائے گا، اور جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو کبھی ایمان حالات کا مقابلہ نہ کر سکے ایسی صورتحال پیش آتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر کوئی دیوار یا بند کمزور ہے تو پانی زیادہ ہو گیا تو ٹوٹ جائے اور مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور اگر دیوار مضبوط ہے، بند مضبوط ہے، تو پانی چاہے کتنا ہو جائے اس کے ساتھ آئے گا، ٹھاٹے مارتا رہے گا، سر ٹکراتا رہے گا، لیکن اس کو توڑ نہیں سکے گا، وہ مضبوط اسی طرح قائم رہے گا. اب پانی رہے کہ واپس چلا جائے، چاہے سوکھ جائے چاہے باقی رہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، دیوار اپنی جگہ پہ، بند اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. دیکھو کبھی کبھی آپ لوگ سکندرآباد جاتے ہوگے، راستے میں ٹینک بند ملتا ہے. ٹینک بند جو ہے وہ بند جو ہے، وہ جس پر سے سڑک بنی ہوئی ہے، وہ دراصل جو ہے ایک بند ہے جو حسین ساگر کے پانی کو بستی میں آنے سے روکتا ہے. پہلے ادھر آبادی تھی اور وہ آبادی کے باہر تھا، تو ادھر جو پانی روکا گیا
اس پانی کو بستی میں آنے سے روکنے کے لیے بند بنایا گیا۔ یہ جو بند ہے اس کے اوپر اب سڑک بن گئی، کٹا ہے وہ کٹے پہ سڑک بن گئی۔ تو اب یہ سڑک جو ہے اس کے نیچے وہی بند ہے جو ادھر پانی کو روکتا ہے۔ اب اس میں کتنا پانی ہے؟ اگر حسین ساگر کا پانی جو ہے وہ اگر یہ بند ٹوٹ جائے تو اس طرف کی سب بستیوں کو بہا لے جائے گا اور سب کو ڈبا دے گا۔ تو اتنا مضبوط بند بنایا جاتا ہے، تو برسہا برس سے جب سے وہ تالاب بنا ہے بستی والے اس کے سیلاب سے محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ کمزور ہوتا یا اس کے اندر جو ہے گھوسے اور چوہے گھس کر کے اس کی بندش کو کمزور کر دیں اور مزمحل کر دیں، تو یہ ہوگا کہ اب پانی کا جو وزن ہے وہ پریشر اور وہ بوجھ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور وہ بہہ جائے گا، اور جب اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائے گا اور بند ٹوٹ جائے گا تو پانی آگے آ کر بستیوں کو بہا لے جائے گا۔ اسی طریقے سے ایمان ہے، اگر ایمان کمزور ہوگا یا ایمان کو گھن لگانے والے اعمال میں ہم مبتلا ہوں گے تو ایمان جو ہے خراب ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا۔ ایمان چاہے کمزور ہو چاہے فاسد ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اندر برداشت کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اب جو بے دینی کی، بے حیائی کے، بے پردگی کے، گناہوں کے، فضولیات کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، کفر و شرک کے جتنے سیلاب آ رہے ہیں، یہ سیلاب ہمارے ایمان کو دھکا مار کے نکل جائیں گے تو ایمان بہہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان مضبوط ہے تو 1000 سیلاب آئیں گے، وہ ٹکراتے رہیں گے لیکن ایمان کو کمزور نہیں کر سکیں گے، ایمان مضبوط رہے گا۔ تو ایمان یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان کو کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ ایمان والے اعمال سے بڑھتا ہے، اور ایمان گھٹتا ہے بے ایمانی کے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں اسی طریقے سے عنوانات قائم فرمائے ہیں، اور الصلاۃ من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، جو اچھے اعمال ہیں وہ ایمان والے اعمال ہیں، اور الکذب من النفاق، الغیبۃ من النفاق، یہ جو برے اعمال ہیں وہ نفاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو منافقانہ کام کریں گے تو نفاق مضبوط ہوگا، ایمان کمزور ہوگا۔ کافرانہ اعمال کریں گے تو کفر مضبوط ہوگا، ایمان کمزور ہوگا۔ اور اگر ہم مشرکانہ اعمال کریں گے تو شرک مضبوط ہوگا، ایمان کمزور ہوگا۔ اور اگر ہم ایمان والے اعمال کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، کفر کمزور پڑے گا، شرک کمزور پڑے گا، اور نفاق کمزور پڑ جائے گا۔ اور اگر ہم ایمان کو خوب اچھی طرح مضبوط کر لیں تو نہ کفر، نہ شرک، نہ نفاق، سب برباد ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، اور ہم خالص توحید کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن میری بہنوں اور بچیوں، یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونا کافی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب ہوا تیز آئے تو چراغ بجھ جائے گا، سمجھ میں آئے گا۔ پہلے کہیں گے حباب لگاؤ، کیا ضرورت ہے، اچھا چل رہا، نہ روشنی آ رہی، نہ کیا کرنے کا ہے۔ لیکن ہوا تیز چلے گی، بجھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتے، پہلے ہی سے اس کو حباب لگانا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے آج پورے ملک کے اندر بے دینی کے، بے ایمانی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور بڑی بڑی مشکلات اور آزمائشوں میں مسلمان گزر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس سب خوبی ہو سکتی ہے لیکن ایمان کا معاملہ بہت نازک ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ اب غربت کی وجہ سے سب سے پہلے اپنے ایمان پہ ہاتھ صاف کریں گے، تو اپنا ایمان دے دینے کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں بھی ہوئے ہیں، اور ماضی قریب میں بھی ہمارے اس دنیا کی تاریخ میں کئی ممالک میں، مثال کے طور پر چائنا میں اور رشیا میں مسلمانوں پر ایسی سخت پابندیاں لگا دی گئی کہ وہ اذان بھی نہیں کہہ سکتے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، ایسی پابندیاں لگائی گئیں۔ اور پولیس سخت نگرانی کرتی رہی۔ اگر پتہ چلا کہ کسی گھر میں کسی شخص نے نماز پڑھی ہے، گھر کے اندر بھی پڑھی ہے، تو بھی اس کو لے جا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔
اگر قرآن مجید پڑھنے کی اطلاع دے دی، باہر بازار میں، باہر راستے میں سڑک پر کھیلنے والے بچوں کو پولیس والے اور CID والے پکڑ لیتے تھے، پکڑ کے پوچھتے تھے تمہارے امی نے آج قرآن پڑھا ہے کیا، نماز پڑھی ہے کیا؟ اگر بچے بھولے پن کی وجہ سے ہاں کہہ دیتے تو بس اتنے بچے کے کہہ دینے کی وجہ سے اس گھر میں داخل ہوتے اور پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈال دیتے تھے۔ تو اتنا سخت پابندی قرآن پر لگائی گئی، حدیث پر لگائی گئی، اذان پر لگائی گئی، اسلامی تہذیب پر لگائی گئی، اسلام کا اور خدا کا نام لینے پر پابندی لگائی گئی۔ لیکن وہ اللہ کے بندے اتنے مضبوط ایمان والے تھے کہ 72 سال تک وہ چوری چھپے ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایمان کی حفاظت کرتے رہے، قرآن کی حفاظت کرتے رہے۔ جب 72 برس کے بعد رشیا آزاد ہوا تو پتہ چلا گھر گھر حافظ قرآن ہیں، اور ان کو پتہ چلا کہ سب نمازی ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور لوگوں نے کتابیں چھپائیں، قبریں بنا کر قبروں کے اندر وہ ہدایہ کا درس دیا، اس کے اندر فتاویٰ کی حفاظت کی، اس کے اندر دین کی تعلیم کی، لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے حفاظت کی۔ مگر ہم لوگ جو اس ملک کے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ ایسی پابندیاں اللہ نہ کرے کبھی لگ جانے کی نوبت آ جائے تو یہ ہم ایمان کے سودا کرنے والے لوگ ہیں کہ ایمان لے لو بھائی، ہم کو اپنے مذہب میں لے لو مگر مت ستاؤ، ہمارے کو ایمان ہمارے کو کیا بناتے وہ بنا لو مگر ہمیں تکلیف مت دو، ہمارے کو آرام سے رہنے دو، بولنے والے ہیں۔ کیونکہ آرام پسند ہو جائیں گے تو آرام کے خاطر ایمان بھی چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس کی بار بار مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خواہ پریشانی کے ساتھ یہ حالات ہیں، کیا ہوئیں گا، وہ جو ہوئیں گا وہ ہونے کے واسطے ایمان بنانا پڑے گا۔ ایمان بنائیے، ایمان مضبوط کیجئے۔ کیا ہوئیں گا سوچتے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان پر محنتیں نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں ایمان کے چرچے نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں میں ایمان کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دینے والے مردوں اور عورتوں کے مذاکرے نہیں ہو رہے ہیں ہمارے ہاں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو پھر ہمارے بچوں کے ذہن بنیں گے، ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی۔ ورنہ بھائی اچھا کھلا رہے پلا رہے کما رہے اور ماشاءاللہ ہر خواہش پوری کر رہے ہیں بچوں کی، بچوں کو خوش دیکھ رہے، بچوں کو پڑھا رہے، اسکول میں داخل کرے ہیں، یہ کرے ہیں وہ کرے ہیں، سب کرے ہیں، یہ مہربانیاں سب ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بڑی مہربانی ایمان کی حفاظت کی مہربانی ہے۔ ایمان کی فکریں کیجئے، ایمان کے بنانے کی فکریں کیجئے، ایمان کی باتیں کیجئے، ایمان کا ماحول بنائیے، ایمان کے اعمال لائیے، پورے گھر کو ایمان سے آپ جو ہے چرچا کر دیجئے، اتنا کر دیجئے کہ در و دیوار ایمان کی بات کریں، اتنی محنت کیجئے، تو پھر اس کے بعد جا کر کے ہمارے بچوں کے ایمان و یقین مضبوط ہوں گے، اور آنے والے زمانے میں خدا نہ خواستہ یہ آزمائشوں سے گزریں گے تو سب کھوئیں گے پر ایمان بچا کے لے جائیں گے دنیا سے، اور جو ایمان بچا کے لے جائے گا اس کے لیے جنت یقینی ہے، اور جو دنیا سے ایمان نہیں لے جا سکا تو چاہے کچھ بھی لے کے جائے وہاں تو پہلے تو کچھ لے کے نہیں جائے گا، اور چاہے لے کے جاؤ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت پر اللہ تبارک و تعالی شانہ جنت عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، آخرت کی کامیابیاں سب ایمان۔ تو ایمان والی محنتیں کیجئے۔ آج کے حالات اور آج کے دور کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، سب میں ایمان کے مذاکرے ہوں، ایمان والوں کے تذکرے ہوں، نبی کا تذکرہ ہو، صحابہ کا تذکرہ ہو، اولیاء کا تذکرہ ہو، ان لوگوں کے تذکروں سے ایمان مضبوط ہوگے، اور ایمان والے اعمال سے نماز پڑھی جائے اور روزے رکھے جائیں اور زکاتیں ادا کی جائیں اور خیرات کیا جائے اور محلے کے بیماروں کی عیادت کی جائے اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کی جائے، جو غریب ہے مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کی جائے، اور یہ سب اچھے کام ایمان والے اعمال ہیں۔ یہ ایمان والے اعمال کو زندہ کیجئے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نماز کی پابندی، نوافل کا اہتمام، ہو سکے تو رات میں کچھ عبادت کرنے کی کوشش وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں، تو ان پر توجہ دیجئے، محنت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ایمان کے ماحول کو بنانے اور ایمان والوں کو دنیا کے اندر
خوب پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنتوں کی حفاظت کرنے والے ہم سب بن جائیں اور رسم و رواج سے، بے پردگی سے، بے حجابی سے اپنے آپ کو بچائیں. قطع رحمی نہ کریں، کسی رشتہ دار سے رشتہ نہ توڑیں، صلہ رحمی کا اہتمام کریں، کیونکہ صلہ رحمی نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ امن و امان نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت کو مقدر فرما. اس ملک میں بھی عافیت کو مقدر فرما، سارے عالم اسلام میں عافیت اور ایمان اور دین کے غلبے کا سامان فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ہر آفت سے، ہر رنجش سے حفاظت فرما، ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ و طہارت کی دولت سے سرفراز فرما، حیا و حجاب کی دولت سے سرفراز فرما، قرآن کا ذوق نصیب فرما، ذکر کا شوق نصیب فرما. اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. انانیت سے